نماز پڑھ لیتے تھے نا. یہاں تو معاذاللہ لوگوں پر چند رکھتے ہیں بوجھ بن جاتی ہیں. جو ساری رات نماز ہوتی تھی نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ساری رات بندہ نہیں کھڑا رہ سکتا. یہ تبھی کھڑا رہتا ہے جب اپنے مالک سے محبت ہو جائے، پھر اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن نا آپ کا کوئی محبت والا دوست مل جائے پرانا، تو گپ شپ شروع کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. اوہو 4 گھنٹے ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہوا اتنا ٹائم گزر گیا. محبت ہو تو پھر سجدہ بھی لمبا ہو سکتا ہے، تلاوت بھی لمبی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات بھی بوجھ نہیں بنتے اگر محبت ہو. اور اگر محبت نہ ہو تو پھر تو گفتگو رہ جاتی ہے، بات چیت رہ جاتی ہے، لوگ تلخ تلخ سے، ناراض سے، بے چین سے، بے قرار سے، الجھے سے. اگر محبت پیدا کر لی جائے، ایک تو ہے اللہ سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمارے لیے آسانی کر دی، جگہ جگہ پیار کرنے سے بچا لیا. فرمایا تم نے مومن ہی تب بننا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے. ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کبھی بھی بال بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، کبھی بھی گھر نہ جاتے، بہن بھائیوں کی طرف نہ دیکھتے، کبھی بھی شاید ماں باپ کی طرف نہ جاتے. ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے رسول نے حکم دیا ہے. اصل محبت تو حضور کی ہے، نبی کریم نے ادھر بھیجا تو چلے گئے. جب اپنی زندگی میں پوری طرح محبت کا غلبہ نہیں، ہمارے ہاں محبت نہیں ہوتی تو پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں، سوء ظن ہوتا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس بندے کی فلانی بات بری ہے، اس کی فلانی بات بری ہے. آہستہ آہستہ لوگ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، حق پرست نہیں رہتے، پھر گروہ پرست بن جاتے ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی لوگ سوچوں کے اندر پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں. عالمی اور عالمگیر سوچ، امت کا تصور، وہ ابھرتا نہیں. جب آپ کا انداز محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، آپ کے دل میں گنجائش ہوتی ہے. دیکھیں نا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، یعنی تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ آئے گا، مسلمان ہونے کا ذائقہ ملے گا. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور یہ سوچیں، یہ تصور کریں، میرا باتوں میں نہیں. پیار ہوتا ہے ہمیں بڑی چیزوں سے، ہم مانتے نہیں، ہوتا ہے. شوروں سے بھی پیار ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، نہ مانے کوئی، ہوتا ہے. 2-4 بندے تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے رات کو. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، وہ تعریف کرانے کے لیے بندے رکھے تنخواہوں پہ، چونکہ یہ اللہ معاف کرے نفس کو تسکین بڑی دیتا ہے نا. پیار ہوتا ہے شہرت سے، لوگوں کو چاہا جانے سے، عزت سے پیار ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی سماجی آدمی مذہبی محفل میں بھی آ جانا تو پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے. وہ تو گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا کہ میں آ گیا ہوں. اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عہدوں سے، سیٹوں سے، نشستوں سے. اور یہ چیز تکلیف کا باعث بن جاتی ہے ان کے اپنے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پروٹوکول نہیں لینا چاہیے، جن کو تو پروٹوکول دینا چاہیے. کچھ اپنے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ رشتوں میں بڑے ہیں، لیکن وہ عادت ہو جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے. پیار ہوتا ہے، دولت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو. آپ کی نہیں بات کر رہا، کسے باشد کر رہا، ہوتا ہے پیار. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا. جب رب رسول سے پیار نہیں کریں گے تو پھر جگہ جگہ کریں گے، اور جب اللہ رسول سے پیار ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر اولاد دینی پڑے تو حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. پھر اگر اقتدار چھوڑنا پڑے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرداریاں نہیں دیکھی، قربان کر دی. اور اگر مال دینا پڑے تو ابوبکر صدیق کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور بوریے کا لباس پہن لیتے ہیں، ہر چیز پیش کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی مومن ہونے کی. 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا
اللہ رسول کے لیے کرو، ذاتیات چھوڑ دو۔ یہاں تو طریقت بھی تجارت، جاؤں گا حضرت کے پاس دعا کراؤں گا کاروبار چل جائے گا۔ بھئی یہ تو پھر کسی سیاستدان سے مشورہ کر لیتا، کاروبار چمکانا تھا تو کسی تاجر سے مل لیتا۔ حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا، کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دنیا داری کے لیے آئے، طالب زردہ ہوں۔ جس سے بھی محبت کرے رب رسول کے لیے کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، یہ چیزیں مزاج میں ڈھالے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ہمارے ہاں نا آہستہ 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 ترش ترش رویے، ناراض لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوئے، اور بات بات میں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار۔ کیونکہ محبت نہیں تو سکڑتے سکڑتے طبیعتیں بھی سکڑ گئیں، معاف کرنے کا شوق نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ ذوق نہیں۔ ڈسکس جب بھی کرنا ہے تنہائی میں بیٹھنا ہے، خامیاں ڈسکس کرنی ہے، وہ آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو میلا کچیلا اپنی نظروں میں سمجھا جانے لگتا ہے، معاذ اللہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت رخصت ہو جاتی ہے، پیار رخصت ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کے بھی قریب نہیں ہوتے۔ خوبصورت لب و لہجہ ہو، بات کرنے میں مٹھاس ہو، آ جاتے ہیں نا لوگ، ناراض بھی آ جاتے ہیں، تلخ بھی آ جاتے ہیں۔ اب کسی تلخ بندے کو دیکھ کے بندہ خود تلخ ہو جائے، کسی سخت بندے کو دیکھ کے اپنا مزاج سخت کر لے۔ کسی شخص کی طبیعت میں اگر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تو کیا انسان خود بھی زمین پہ آ گرے؟ ہو جاتے ہیں نا لوگ، آ جاتے ہیں۔ لیکن بڑے دل والا بندہ جو ہوتا ہے، جو اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑتا، کوئی کچھ بھی کرے اپنا سٹیٹس بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے لیول کے مطابق وقت گزارتا ہے، اپنے لیول۔ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔ 5 سپارے قرآن مجید کے روز پڑھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے، اور حکمران بھی تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں تسبیح چلانا، اللہ اللہ کرنا یہ صرف شاید مسجد میں پکے چلے جاؤ تب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے اور بادشاہ ہیں وقت کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، کھڑاؤں جن کو کہا جاتا ہے، رات کا ٹائم تھا۔ ایک بزرگ نا روڈ کنارے سو رہے تھے، آج کل اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ، اور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا۔ اب اچانک ٹکر ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ تو فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا، نظر نہیں آتا۔ آپ کا پیر بابا جی کے پیر کے اوپر آ گیا، 4-5 گن مین بھی ساتھ ہیں، ایک بادشاہ وقت ہے، گزر رہے ہیں، پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ، ہمارے بھی سیاستدان معاف کرتے ہیں، کوئی سخت بات کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں، پر صرف الیکشن کے دنوں میں، آگے پیچھے نہیں، الیکشن کے دنوں میں۔ وہ ہمیں کو تھوڑا موقع ملا، ہم خدمت کے لیے گئے وہاں سیلاب کے علاقوں میں، تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی وہ نا لسٹیں نہیں بن رہی کہ کس طرح لوگوں تک ہم پہنچے، لسٹیں نہیں بن رہی۔ میں کہ اونجی بناؤ جی میں الیکشن دے دن بنا دے ہو، بن جاتی ہیں کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے۔ جو بچی شادی کر کے کہیں اور چلی گئی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے نا ووٹ کدھر ہے۔ مدد دینی ہو تو پھر نہیں چلتا، اللہ کا خوف ہو تو بڑی چیزیں طے ہو جاتی، لیکن ذاتیات کا جھگڑا ہو تو پھر حالات اور ہوتے۔ لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے، لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں رہے، کتنے لوگ وزرائے اعظم ہو کے گزر گئے، کتنے صدر ہو کے گزر گئے، نہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے۔ اس لیے کچھ کام خالص رضا الہی کے طور پر بھی کرنے چاہیے۔ پیر پہ پیر آ گیا، بابا جی سوئے ہوئے تھے، اب وہ تکلیف ہوئی، فوراً وہ اٹھے اور اٹھتے ساری کہنے لگے اندھے ہو، بادشاہ وقت کو سخت لہجے، اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلا جاتا۔ یہ ایک مقام ہے جہاں بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا با اخلاق ہے۔ اندھے ہو، تو اس کی جواب سن کے حضرت عمر، اس کی بات سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے،
ਜਿੱਤਨ ਜਿੱਤਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ। ਜਿੱਤਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी बंदा हारे भी, मुस्कुराए, और ये मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं नहीं बुजुर्गो, अंधा नहीं हूं, मुझे नजर आता है। अब इसका जवाब ये भी तो हो सकता था ना, आप फुटपाथ पे सोए क्यों, ये कुछ सोने की जगह है, आप रास्ते में सोए हुए, कई दलीलें हो सकती थी ना। फरमाया नहीं नहीं, मुझे बुजुर्गो मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही थे ना साथ, आपको पता है ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। ये जो दाएं बाएं होते हैं ना, अल्लाह ही खैर करे, केतली हमेशा ज्यादा गर्म होती है चाय से। उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे बाबा जी ने आपकी गुस्ताखी की है, सजा देंगे। फरमाने लगे बाबे ने तो कुछ नहीं कहा। कहा जनाब उसने गुस्ताखी की है। फरमाया कोई गुस्ताखी नहीं। कहा जनाब की है। फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे नादानो, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? वो जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल, लेकिन हम हारने को तैयार। मियां बीवी की बहस हो रही है, दोनों हारने को तैयार नहीं, बहस हो रही है। एक मेरा फतवा भी है, आप अगर नाराज ना हो तो बता दूं, रहन दिया बता दूं, चले नाराज तो नहीं ना होंगे, पक्का वादा है? चले वादा लेके बता रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मियां बीवी के झगड़े में ना अक्सर गलती मियां साहब की होती है। तो सब वादा किया सी उनको उड़दे क्यों हो, वादा किया था। मस्जिद तो नहीं है जी, ऊंचा नहीं हंसते जी, मस्जिद में ऊंचा नहीं हंसते। आप मुस्कुरा सकते हैं, मना है, ये मस्जिद है। तो ज्यादा गलती मियां साहब, अब आप कहेंगे जनाब आपने मुतलक फतवा कैसे दे दिया, बताता हूं कैसे दिया। औरत बेचारी को ना अल्लाह ताला ने अकल के लिहाज से कमजोर पैदा किया है, उसकी शौरी ताकतें पूरी मियां साहब की तो पूरी है ना। अल्लाह ताला ने इसे अफसर बनाया ना औरत पे, तो दरगुजर किसने करना था, मसले का हल